نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمیں زندگی میں اتنی مہلت دی کہ ہم رمضان کو گزار سکیں، آلموسٹ اینڈ پہ ہیں، اور اس میں ہم نے قرآن کو پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی۔ تو میں ایک چیز سوچ رہی تھی کہ نو ڈاؤٹ کہ قرآن ایک نظام حیات ہے ہمارے لیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے، تربیت کی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی، اور پھر بحیثیت امت ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ ایک قرآن کا معاشرہ ہونا چاہیے، ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے ہمارا معاشرہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے نا آپس میں ڈسکس کریں۔ جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو ہم کیسے اپنے اوپر اس قرآن کے قوانین کو لاگو کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ڈسکس کریں کہ کیا چیز کس طریقے سے کی جائے، کس طریقے سے سیکھی جائے۔ اب جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم اس کی عربی پڑھنے کے لیے کوشش کریں۔ اب پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربی جو ہے وہ ہمیں کہاں سے یعنی اس کو پڑھنا شروع کرنا ہے، سیکھنا شروع کرنا ہے، تو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تو یہ قاعدہ اور یہ نورانی قاعدہ اور یہ چیزیں تو نہیں تھے عربوں میں، اس طرح سے کر کے یہ والا نورانی قاعدہ تو نہیں تھا، لیکن وہ یہ کہ ایک کوشش کی جاتی تھی کہ کس طرح سے الفاظ کو اکٹھا کیا جائے، پڑھا جائے، سمجھا جائے نا، اور ان کی آواز کیسی ہو۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد پھر آگے قرآن جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ پھر صاف ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو قرآن کو سمجھنا آسان تھا، تو آج ہم نے قرآن کو سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے پہلے، پھر اس کے سمجھنا ہے، اس کے میننگ یاد کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں نا۔ تو پھر جب یہ اس کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے ہیں تو اس کی خیر و برکت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں مدینہ منورہ میں جو معاشرہ تھا اس وقت کا، اس کی حالت کیا تھی، اخلاقی حالت اس کی کیا تھی، مکہ والوں کی اخلاقی حالت کیا تھی کہ اگر لڑائیاں شروع ہوئی ہیں تو وہ لڑائیاں ہوتی تھیں کہ جو 40 سال چلتی تھی۔ مطلب یہ کہ ایک بچہ اس میں پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں لڑائیاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی، پوری نسلیں ختم ہو جاتی تھی۔ تو اسلام نے کیا چیز سکھائی ان کو کہ ان کے دل آپس میں جڑ گئے۔ تو اس میں ہم نے ابھی تازہ قرآن پڑھا ہے، آپ سب کو بھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باہمی اخوت، محبت، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ پوری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو محبت پیدا کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہے، اور اس سے ہمیں پھر یہ پتہ چلا کہ ہمیں آپس میں محبت جو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے، سب سے پہلی تو دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی پڑے گی کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو محبت سے جوڑ دے، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہ آئے۔ سب سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارے دل میں ٹیڑھ نہ آئے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد جو اس کی یہ بندے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی نفرت، کوئی کینہ، کوئی حسد نہ آئے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں بھی اور مدنی صورتوں میں سیم آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹو لگانے سے اور پیچھے پڑنے سے، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل کا آپ کو پتہ نہیں سارے میننگ کہ ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کی انسلٹ کرتا ہے، سامنے بیٹھ کے کرتا ہے، یا پیچھے سے چگلیاں کر کے، یا کسی کی عزت کو خراب کر کے تو کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ
جو اہل جنت ہوں گے ان کے دل ہر قسم کے کینے سے پاک ہوں گے، بغض ان کے دلوں میں نہیں ہوگا. یہ جنتیوں کی ایک نشانی ہے کہ جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو قدورت کبھی دنیا میں اگر رہی بھی تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، جب ہم قرآن کے اس سفر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کیا الحمدللہ، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی تربیت کروں. میں اور آپ جو آپس میں بیٹھے ہیں آج قرآن کو الحمدللہ مکمل ہونے کے بعد، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم چھٹی کرتے، آرام سے سو جاتے، بیٹھ جاتے. انفرادی عبادت کا صاف ظاہر ہے کہ بہت ثواب ہے اس رمضان میں اسپیشلی. لیکن اس وقت جو ہماری معاشرتی حالت چل رہی ہے نا، میری بھی آپ کی بھی، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں نا، تو حالت ایسی ہو چکی ہے کہ فرد سے لے کے قوم تک، ملت تک ایسا انتشار، ایسی نفسا نفسی، میں اور اسلام سب سے پہلے میں کو ہی ختم کرتا ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ شیطان جس نے کہا تھا کہ انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں، تو اس کی میں اس کو لے ڈوبی اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے گروہ میں شامل ہوگا، وہ سب بھی جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے، سزا کی جگہ میں جائیں گے. حالانکہ ہمارا رب وہ رب ہے کہ جو اپنے بندوں سے انتہائی پیار کرتا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے اگر ہم تھوڑا سا امیجن کریں کہ میں اور آپ، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے مالک کی حیثیت کیا ہے، ہمارے رب کی، پالنے والے کی حیثیت کیا ہے، ہمارے خالق کی کیا شان ہے. لیکن اس نے میرے اور آپ کے لیے کتنے انتظامات کیے، کتنا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا کہ اس کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنا شروع کریں تو گن نہیں سکتے. اور اگر اس کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے لگیں تو ہماری زبان دن رات چلتی رہے اس کی حمد بیان کرتے ہوئے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ وہ کم پڑتی ہے. سوتے جاگتے 24 آورز اگر ہم اس کی حمد اس چیز پہ بیان کرتے رہیں کہ ہم کس قابل تھے، ہم کیا تھے، کیا سے کیا اس نے بنایا. ایک نطفہ تھا، ایک سڑی ہوئی مٹی کا گارا تھا کہ اس نے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے دیا. اس نے کہا کہ میں نے اس انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. اس نے اپنی اس مخلوق کو جو غلطیاں کوتاہیاں نہیں کرتی، جو اس کی نافرمانی نہیں کرتی، اس سے سجدہ کروایا ہمیں. تو یہ سارے اعزازات اس نے دیے ہیں. اب ہمیں اس نے کس لیے پیدا کیا ہے، ہم اس چیز کو بھول گئے. اس یاد دہانی کے لیے ہم نے قرآن پڑھا. اور آج جب کہ میں آپ کے سامنے آپ لوگ کو دوبارہ زحمت دی، اپنے پاس مطلب بلایا کہ ہم سارے مل کے اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں، تو مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ جو تزکیے کا، یہ جو سیکھنے کا عمل ہے، جو پریکٹیکل لائف میں ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں اس قانون کو، قرآن کے کو، اس کو ہم سیکھیں. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے سلف صالحین، سب سے پہلے تو وہی ہے انبیاء اکرام، جب تک وہ موجود رہے تو تزکیے کا کام چلتا رہا. ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہوئے کہ جہاں پر معاشرے میں کوئی برائی، کوئی صاف ظاہر اس وقت پہلے شروع میں حالی مکہ کا معاشرہ تھا، اس کے بعد پھر مدینہ میں گئے تو وہاں پر تھا. تو اسپیشلی مکہ میں تو صاف ظاہر لوگ سیکھ رہے تھے اور جنون کے ساتھ سیکھ رہے تھے، اور کوئی سختی، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ایسی نہیں تھی جو ان کو نہیں دی جا رہی تھی. لیکن انہوں نے ایسا لبیک کہا تھا اسلام کی، قرآن کی اور اسلام کی آواز پہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ، کہ وہ کچھ بھی ہو جائے مرنے کو تیار تھے لیکن اس اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کے بعد پھر جب مدینہ میں جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے،
کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں، جو بھی برائی ہوتی تھی اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ جب ہمیں کبھی بھی کسی کے معاملے میں کوئی بھی ہوتا ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، تو ہمیں اس سے اکیلے میں بات کر کے تو اس کو سمجھا دینا چاہیے، وہ زیادہ بہتر رہتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو نشر کریں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک نصیحت اس طرح سے، جیسے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہو وہاں پر ہم کر لیں تو وہ اس سے بہتری آتی ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ اکرام کی دیکھ لیں، انہوں نے کس طرح سے تربیت کی۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم دیکھیں کہ اسلامک آداب کیا ہیں، یعنی یہ کہ اسلامک معاشرے کے آداب کیا ہیں، کس طریقے سے وہ ادب سیکھ سکتے ہیں، اور جو سلف صالحین ہیں انہوں نے کس طرح سے خود بھی اس مشن پہ چلے اور انہوں نے لوگوں کو تربیت کس طرح سے کی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حبیب بن الشہید رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو۔ علم بھی اور ادب بھی دونوں چیزیں سیکھی جاتی ہیں نا، پریکٹیکل۔ جیسے اگر کھانے کی ہمارے پاس بہت اچھی اچھی ریسپیز ہوں، بہت اچھے اچھے ریسٹورینٹ کی ریسپیز ہوں، بہت اچھے اچھے کوکس کی ہوں، لیکن ہم ان کو ریسپیز کو اکٹھا کر کے تو رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو سیکھیں اس کو، یعنی ایون ایک انڈا ہی بوائل کرنا اگر ہم کسی سے سیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد جب تک ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس کو بوائل نہیں کریں گے تو ہمیں اس کا نہیں پتہ چلے گا کتنا ٹائم لگتا ہے، کس طرح سے اس کو کرنا ہے، کس طرح سے اس کا چھلکا اتارنا ہے، یہ ہمیں بات نہیں پتہ چلے گی۔ تو اسی طرح سے یہ جو ہماری پوری زندگی کو یہ جو سنوارنے والا علم ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کو اختیار کریں۔ پہلے تو یہ ہے کہ علماء کی، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرنا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہو تو تمہارے صاف ظاہر ہے کہ اگر عطر تم نہیں خریدتے نہیں کرتے، پھر بھی تمہاری جتنا ٹائم تم ادھر رہتے ہو تمہاری سانسیں جو ہیں وہ ایک خوشگوار ماحول میں چلتی ہیں اور تمہارے اندر تک وہ اس کی خوشبو اترتی ہے اور تم سکون میں بیٹھتے ہو۔ اور اگر ایک بھٹی والے کے پاس بیٹھتے ہو تو بھٹی کی اگر آگ سے جلتے نہیں تو کم از کم جتنی دیر ادھر بیٹھتے ہو ادھر دھواں تو تمہارے دماغ کو خراب کرتا ہی رہتا ہے، تمہارے جسم پر، صحت پر اثر انداز ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو علماء کی یہ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑی افراتفری کا شکار ہے، ایسی ایسی برائیاں، ایسی ایسی چیزیں کہ جس کے بارے میں ایک شریف النفس انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہوگا، وہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے صاف ستھرے گھروں سے ہی معاشرہ بنتا ہے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، تو افراد سے لے کر یہ ساری چیزیں آگے چلتی جا رہی ہیں۔ میں شیخ سعدی کی ایک وہ کیا کہتے ہیں بات پڑھ رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران کسی جیسے معاشرے میں حکمران بنتے ہیں، تو اگر کوئی حکمران ظلم زیادتی کے ساتھ یا ہوتا ہے نا تحفے کے طور پر کسی سے ایک مرغی کا ایک انڈا لیتا ہے نا، تو اس کا اس رشوت کا یا اس ظلم کے ساتھ لی ہوئی چیز کا ایک انڈے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام پھر مرغی کھا جاتے ہیں ظلم کے ساتھ چھین کے۔ تو آج جو ہمارے معاشرے کی حالت ہے یہ کیوں ایسی ہوئی ہے؟ ظلم ہے نا، زیادتیاں ہیں، دین سے دوری ہے، جو ہمیں اتنا اس نے آسان کر دیا کہ انسان کو مارنا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرے، لیکن مجھے یہ چاہیے، یہ سودی نظام اور یہ خود غرضی کا، یہ آپ دیکھ لیں افراد سے لے کر ملت تک سب اسی میں میری 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 کے اس میں ہیں۔ اور زندگی وہ ہے کہ جس کا ہمیں نہیں بھروسہ۔ اب کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں، کل ہی ہمارے وہ ایک جو دارالایمان کی ایک دوست، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، اور آج صبح میں اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کے انتقال کی خبر بھی آ گئی۔ انا للہ انا الیہ راجعون، اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس
وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها في الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعدا. یہی ایک دن ہماری بھی سٹوری ہو جانی ہے، اسی طرح سے ہم نے بھی ماضی کا حصہ بن جانا ہے. تو اس کے لیے اگر ہم کچھ کام کر سکتے ہیں تو اس زندگی میں کر سکتے ہیں. جب تک یہ مہلت ہے، جب تک یہ دل دماغ ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں تو ہم یہ کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو یہی کہ ہم تو جیسے وہ جو ذمہ داری ہم نے لی تھی شروع میں، ایک اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا، وہ تو ہمارا پورا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایکسٹرا کام کرنا ہے، کیونکہ اس وقت دین کو سمجھنے کی اور دین کو سیکھنے کی، اور جو لوگ تھوڑا جو ایک حرف بھی اگر سکھا سکتے ہیں تو ان کو سکھانے کے لیے ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. ایمرجنسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو تھوڑا سا انہوں نے سیکھا ہوتا ہے نا، یہ انجیکشن لگانا ہی، کوئی پٹی کرنا ہی، کوئی مریض کو اٹھانا ہی، تو وہ بھی بھاگتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کوئی لگے. آج ہم اپنے دین سے، اپنی یہ جو ہماری بنیادی جیسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہماری روح کو جس کی چیز کی ضرورت ہے، یعنی یہ جو روحانی غذا ہے قرآن، اس کو ایمرجنسی بیسس پہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اتنی خود غرضی، اتنا یہ افراتفری کا ماحول، نیچے سے لے کر اوپر تک یہ ساری چیزیں جو بگڑتی جا رہی ہیں، ان کو اگر سنوارا جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اس قرآن سے. اور اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے پاس انبیاء اکرام علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین کے جو زندگیاں ہیں، ان کو پڑھ کے، ان کو ماڈل بنا کے تو ہم اپنے اس معاشرے کو اس افراتفری سے نکال سکتے ہیں. اس یہ جو اگر کہا جائے تو معاشرتی طور پہ جو بن چکا ہوا ہے نا ایک فساد والا معاشرہ، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. تو یہ جو حبیب بن الشہید ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا فقہا کی اور علماء کی صحبت اختیار کرو، ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو. بے شک یہ مجھے گفتگو کی کثرت کی بنسبت زیادہ محبوب ہے. کہ زیادہ بات چیت کی جائے، زیادہ لوگوں کو کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے علماء کی صحبت اختیار کی جائے، علم سیکھا جائے اور ادب سیکھا جائے. یہ علم اور ادب ہمیں قرآن سے سیکھنے کو ملتا ہے. یا یہ جو جید علماء، یہ اس صورت میں تھا کہ جب اسلام کی ہر طرف ریل پیل ہوتی، ہر کوئی اسلام کو سمجھنے والا ہوتا، اسلام کے مطابق زندگیاں ہماری گزر رہی ہوتی، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ سیکھیں یا نہ سیکھیں، فرق نہیں پڑتا. لیکن اب جب ہم اس حال میں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں، ایک اسلامک معاشرہ ہوتے ہوئے اسلام کے احکامات سے ہم بالکل ناواقف ہیں. سب سے پہلی بات جو ہمیں یہ سیکھنی چاہیے تھی، جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھی، ہماری گٹی میں شامل ہونی چاہیے تھی، کہ ہم نے اپنے خالق، مالک، رازق، اپنے رب کی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. کیا کیا چیزیں شرک ہو سکتی ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ سیکھنے سے آپ کو آئے گا، مجھے اور آپ کو آئے گا. تو اس کے بعد زہبی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ کی مجلس میں 5000 لوگ حاضر ہوتے تھے. اس وقت لوگ چل کے مساجد میں جایا کرتے تھے، چل کے وہ سیکھا کرتے تھے جا کے. تو 500 افراد لکھتے تھے اور باقی افراد ان کے طور طریقوں، اخلاق اور آداب سے سیکھتے تھے، یعنی ان کے اندر پریکٹیکلی کیا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر قرآن کو، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اس طرح سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پڑھتے ہیں
اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح سے کان لگا کے سننا چاہیے، ایک ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے، وہ ہم لوگ نہیں کرتے۔ پھر اس کو جب میں اور آپ دیکھیں، کسی دوسرے کا نہیں، لیکن جیسے اگر میں قرآن پڑھوں گی تو اس میں خود اپنے آپ کو فٹ نہیں کروں گی، میں کسی دوسرے کو فٹ کروں گی، میں اپنی کسی بہن کو فٹ کر لوں گی، بھائی کو فٹ کر لوں گی، کسی اولاد کو فٹ کر لوں، کسی دوسرے کو فٹ کروں گی، اپنے آپ کو اس فریم میں فٹ نہیں کروں گی کہ میں اپنے آپ کو اس میں فٹ کر کے تو اپنی بہتری کر سکتی ہوں نا۔ کیونکہ قرآن جو میں سیکھ رہی ہوں، اگر وہ میں سیکھ رہی ہوں تو میں اپنی اصلاح کے لیے سیکھ رہی ہوں، یہ اس لیے تو نہیں سیکھ رہی کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے قرآن میں ترجمہ بھی پڑھا ہے، تجوید کی ڈگری لی ہے، میں نے اس کی گرامر کی ڈگری لے لی ہے، میں نے اس کی یہ، کیونکہ ہمارا جو صحابہ اکرام کا ہم قرآن دیکھتے ہیں نا، جو انبیاء اکرام کا ہے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق گویا کہ قرآن یہ تھا، آپ کو وہ تکلیف جو دینے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی آپ کے منہ سے دعائیں نکل رہی ہیں، جن کے پتھروں سے آپ کا خون اتنا بہ گیا ہے کہ مبارک جوتے جو ہیں وہ تر ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی اور ان کی نسلوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے لوگ اٹھیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کے لیے سنسیئر نہیں ہوتے اتنے، آج ہم اپنی آپ کے لیے یا اپنی اولادوں کے لیے اتنی دعائیں نہیں کرتے جتنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ اور یہ سب کیا ہے کہ جو قرآن وہ پڑھتے تھے اس پر خود بھی عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو دوسروں کے لیے پڑھتے ہیں، اچھا تو قرآن میں تو غیبت منع ہے، وہ دیکھو نا وہ کر رہی ہے، قرآن میں تو تجسس منع ہے، اچھا وہ دیکھو نا وہ کر رہی ہے، وہ کر رہا ہے، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ کیونکہ اپنے کیے کا حساب تو میں نے دینا ہے، اپنی قبر میں جب میں نے جانا ہے تنہا ہونا ہے، جب میں نے اپنی قبر میں جانا ہے تو اس حال میں ہونا ہے کہ کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ میرے ناک کان منہ اور ادھر ادھر سے چل رہے ہوں گے، سانپ بچھو جو کچھ بھی ہے، جو بھی اس کی اندھیرے وحشتیں، وہ ساری میں نے فیس کرنی ہے، جن کو میں اس میں فٹ کر رہی ہوں انہیں تو نہیں کرنی ہے۔ تو سر تھوڑا سا امیجن کریں ہم، کیا ہمارے کردار اخلاق ایسے، جو آداب ایسے ہیں کہ لوگ اس سے سیکھ سکیں، یا کہ ہم دوسروں کو فٹ کر کے تو دوسروں کو سکھانے کے چکر میں ہیں اور خود تو ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تک ہم قرآن کو پڑھ کے اپنے لیے اصول نہیں نکالیں گے، میں اپنے اخلاق کو بہتر کروں، میں اپنے اندر عاجزی لے کے آؤں، میں شکوک و شبہات دوسروں کے بارے میں کرنا چھوڑ دوں، میں غیبت چھوڑ دوں، میں یہ جو حرام اور حلال کی تمیز جو سکھائی گئی ہے میں اس پہ عمل کروں، اس وقت تک نہ فرد میں چینج آ سکتا ہے، نہ معاشرے میں چینج آ سکتا ہے، اور پھر وہ وہی قرآن ہوگا جو حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آخری دور میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو یہ پھر ایسا ہو جائے گا کہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تجوید بھی بڑی ہوگی، لوگ کہیں گے بھی کہ ماشاء اللہ کیا ہے، تو لیکن عمل کے لیے پریکٹیکلی حلق سے نیچے جائے گا ہی نہیں، حلق سے نیچے جائے گا تو ہمارے ہاتھ اس پہ عمل کریں گے، ہماری آنکھیں اس پہ عمل کریں گی، ہمارے پاؤں اس پہ عمل کریں گے، ہمارا پورا جسم اس پہ عمل کرے گا، اور اس سے جو معاشرہ بنے گا وہ معاشرہ ہوگا کہ جو اللہ کو جو مطلوب لوگ ہیں وہ اس میں پھر وہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقین سے، محسنین سے، اور یہ ساری جو کوالٹیز والے لوگ ہیں، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ معاشرہ بنتا ہے۔ تو یعنی جو ہم نے قرآن اب سیکھا ہے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لگ گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرتے ہیں، اور جب وہ کسی کام کو ہمارے لیے آسان کرتا ہے نا تو پھر وہ کام مشکل نہیں رہتا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کر کے، اور اس کے بعد بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کسی چیز کی آپ ریسپی
लेते हैं ना, तो उसके बाद उसके मुताबिक चीजें पहले इकट्ठी करते हैं, फिर आप चूल्हा जलाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस काम को करना शुरू करते हैं। चाहे वो कोई खाने की चीज है, चाहे कोई पीने की चीज है, तो उसके लिए ये करना जरूरी होता है। तो अब हमने जब कुरान में पढ़ लिया कि अल्लाह ताला किन लोगों से मोहब्बत करता है, किन लोगों के साथ है, किन लोगों को वो नापसंद करता है, किन लोगों को वो सजा देगा, ये हम कुरान में पढ़ चुके हैं। तो अब हमने वो देखनी है, वो सारी क्वालिटीज, उनको इकट्ठा करके तो फिर उनके मुताबिक हमने अपने अमल के लिए कोशिश करनी शुरू करनी है, प्रैक्टिकल के लिए। और प्रैक्टिकल के लिए अल्लाह ताला की अगर तौफीक साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ तो हमने पहले कर ली, तो उसके बाद हम ये देखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जो अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज़ें हैं, इखलाक हैं, और अल्लाह ताला के जिनमें हम अल्लाह हमारे साथ हो जाए या अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगे, उन लोगों में हमें शामिल कर दे। एक आयत मैं देख रही थी कि उसके एंड में आता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये हमने पढ़ी कुरान में। तो काफ़ी अर्सा पहले मैंने इसको वो चेक किया था, तो ये तकरीबन 60 टाइम ये आई है कुरान में। अब कौन लोग हैं कि जो जिनको वो वहशत का दिन, वो जो क़यामत का दिन है, जो ऐसा दिन है कि जिसको देख के तो हर कोई अपनी नफसी नफसी पुकारते हुए, पैगंबर भी सब इसी फिक्र में होंगे कि मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। तो उस दिन अल्लाह ने कहा है उनके लिए कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो हम कुरान तो पढ़ते हैं ना, जरा आप भी तलाश करें कि वो कहाँ कहाँ पर है, और फिर हम उन सिफात को इकट्ठा करके, हम किसी को पब्लिश करने के लिए नहीं, हम अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को उन लोगों में शामिल करने के लिए कि जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं, हम भी उन लोगों में से हो जाएं जिनको अल्लाह ताला पसंद करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, मुत्तकीन। तो ये चीज़ें हमने कुरान को जब पढ़ना शुरू करना है प्रैक्टिकल की, एक दफ़ा तो दोहराए कुरान, इसका मतलब ये था ना कि हम डिटेल नहीं उसमें कर सकते थे। दौरा आप देखते हैं ना, अच्छा फलां मुल्क का वजीर आज़म और ये वो दौरा कर रहा है, तो वो मुल्क के एक एक शहर में नहीं जाता। वो होता है कि जब उसके जो मेन उसके जैसे वजीर या होते हैं उनसे मिलता है, तो उससे उसको अंदाजा हो जाता है, फिर उसमें से जिस चीज़ की उसकी दिलचस्पी होती है उसमें वो उन लोगों से के साथ कांटेक्ट करता है। जैसे अगर किसी ने तजारत करनी है तो वो फिर वजीर तजारत से राब्ता करता है कि हाँ जी मुझे आपके मुल्क में तजारत करनी है। तो पहले नंबर पे वो क्या करता है, जाके सारे मुल्क का ओवरऑल एक रिव्यू करता है, ताकि उसको पता चल जाए कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किस हद तक सेव है उसकी। तो अब हमने भी एक दौरा कुरान किया ना, हमने देखा कि इसकी एक एक सूरा में जाके देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहे हैं, कैसे हमें समझा रहे हैं, कैसे हमें बता रहे हैं, अंबिया ने कैसे इस फरीजे को अंजाम दिया। अब हम उसमें देखेंगे कि हमने अब पहले नंबर पे वही है कि सबसे ज्यादा कौन सा वो चीज जरूरी है कि जिसमें हम सबसे पहले इन्वेस्ट करें। तो इसमें हमने जैसे कुरान पढ़ा तो हमें ये पता चला कि सबसे ज्यादा जिस शोबे पे काम करने की जरूरत है, जो हमारा शोबा सबसे ज्यादा कमजोर है, वो क्या है, अकीदे का, अकीदा तौहीद। जब तक अकीदा तौहीद ठीक नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीजों से डरते रहेंगे, खौफजदा रहेंगे, और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर अल्लाह ताला ने कहा है कि अंबिया से भी कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने वो काम करना है कि हमारा अकीदा ऐसा हो कि जब भी हम कोई नेक अमल करें तो साथ साथ हमारा आखिरत में डिपॉजिट होता जाए, जमा होता जाए, ज़ाया ना हो, सेव हो जाए। आपने देखा ना कि बच्चे जब वो कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनको वो साथ साथ सेव करते जाते हैं कि इन केस किसी वजह से अगर फोन बंद हो जाए, वो लैपटॉप बंद हो जाए, नेट बंद हो जाए, तो उनकी जो चीजें हैं वो सेव रहें। तो वो छोटी छोटी चीजों को भी करके जो जितनी अहम होती हैं उनको साथ साथ सेव करते जाते हैं।
تو یہ اکاؤنٹ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو دیکھنا ہے. ہم دیکھیں کہ کیا وہ والا عقیدہ ہمارا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں جس کی تربیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30 پاروں میں ہمارے ساتھ کی ہے. 114 صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہے لیول میرے ساتھ توحید کا. اگر یہ رکھو گے تو پھر تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, تم بے خوف ہو جاؤ گے. تو سب سے پہلا تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے. پھر دوسری چیز جو اہم ہے وہ دیکھنے کی وہ ہے عقیدہ رسالت, کہ رسولوں کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی, نہ ان کی کسی کے ساتھ دوستی تھی, نہ کسی کے ساتھ دشمنی تھی. ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے تھی, ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی. وہی لوگ جو ان کو تکلیفیں دیتے تھے, خون کے پیاسے تھے, تکلیفیں دی انہوں نے, ہر طرح کی تکلیفیں دی. اور یہاں تک کہ ہم غزوہ احد میں دیکھتے ہیں کہ وہ خالد بن ولید تھے نا اس وقت, جن کی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن وہی جب انہوں نے اپنے اس کو عقیدے کو چھوڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ وہ محبوب ہو گئے. تو یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ نہ ان کی ذاتی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے انبیاء کی, اور نہ ذاتی دشمنی ہوتی ہے. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کسی بھی بندے سے نہ ذاتی دوستی نہ ذاتی دشمنی. دوستی بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. اگر کوئی اللہ کا دوست ہے تو وہ ہمارا بھی بہترین دوست ہے, چاہے کہ اس دنیا کے لحاظ سے وہ ہمارا بدترین دشمن ہو, ہمارے خون کا پیاسا ہو, کچھ بھی ہو. لیکن جب وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کے حکام کو ماننے والا ہے, تو پھر ہم اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ہم قرآن سے سیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ. 2 چیزیں ہوگی, عقیدہ توحید پہ میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. آج کا یہ جو دن ہے نا, رمضان میں پتہ ہے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ دشمن ہے قید میں اور ہم ہیں آزاد, صحیح میننگ میں. تو ہم جس طرح سے پھر سوچنا چاہیں, جو پلان کرنا چاہیں, جو پریکٹیکل شروع کر دیں گے اس میں, وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو یہ جو 2-4 دن رہ گئے ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں اور آپ اپنے عقیدہ توحید کو ذرا گھنگھال کے دیکھیں, اور اس کے بعد پھر ہم انبیاء اکرام جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا ان کی سیرت کو ذرا دیکھ کے دیکھیں. تو اب چونکہ ابھی تو ہم نے شروع کیا, ابھی 2-3 دن ہیں, تو اس میں ہم کچھ چیزوں کو لیں گے جن کو ڈیٹیل سے بھی دیکھیں گے. تو آج تو میں وہی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم صرف اور صرف اپنے آداب کے بارے میں دیکھیں کہ اسلام آداب کے بارے میں کیا سکھاتا ہے ہمیں. اور اس میں یہ ہے کہ پریکٹیکلی جتنا ہمارا جو ایک چیز پڑھتے جائیں گے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم طریقہ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پولائٹ تھے, لوگوں کو ہر ایک کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سب کے لیے انصاف, یکساں محبت, یکساں خیر خواہی, صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہونا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو یہ ہے کہ کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم قرآن سے سیکھتے جائیں گے نا, تو بہت سارے لوگ پھر جب ہمارا انشاءاللہ پریکٹیکل قرآن کے مطابق ہوگا تو لوگ دیکھ کے تو سیکھ جائیں گے. جیسے اقبال کا ایک شعر بھی ہے نا کہ یہ دیکھنے میں مسلمان لگتا ہے لیکن مسلمان اصل میں قرآن کی پوری تصویر ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن, جس کو دیکھ کے تو قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک مومن کے ساتھ ڈیل کر کے تو قرآن کھول کے اس کی وہ ایک شک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود قرآن کا مجسم ہوتا ہے. قرآن ٹپک ٹپک کے, یعنی جیسے کہتے ہیں نا وہ جو رنگ ہوتا ہے نا, صبغت اللہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ صبغت اللہ کو اختیار کرو, تو وہ صبغت اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو قرآن والا ہے. پھر اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ مسلمان ہو کہ کافر ہو. قرآن جیسا ہمیں انسان بنانا چاہتا ہے, اگر ہم اس کے مطابق پریکٹیکل کریں گے تو کسی کو کچھ ایکسپلین کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی, خود بہت پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ قاری قرآن ہے. تو مخلد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے
ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ گفتگو کی بنسبت بہت زیادہ آداب کی ضرورت ہے، یعنی آداب کو سیکھنا یہ زیادہ اہم ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف آداب کو ایسے سیکھتے تھے جیسے علم کو سیکھتے تھے۔ جیسے علم سیکھنے کی ضرورت ہے نا، اسی طرح سے آداب بھی اٹھنے بیٹھنے کے۔ اب دیکھیں نا، اسلام وہ مذہب ہے کہ جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، تجارت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی دشمنی، سب کے اصول بتاتا ہے۔ یہ سارے اصول ہماری زندگی میں جب آ جاتے ہیں تو پھر ایک مومن بنتا ہے، ایک مسلم بنتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ کی آداب کے لیے خواہش کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے کوئی حرف سنتا ہوں جسے میں نہیں سن پاتا تو میرے اعضاء کو محبت ہوتی ہے کہ وہ اسے سنیں۔ یعنی جب میں آداب اسلامی کا آداب سیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں سے جو حرف بھی میں نہیں سن پاتا تو ایسے ہے کہ میرے سارے اعضاء کو محبت ہوتی ہے۔ جیسے بار بار پھر ہوتا ہے نا، جیسے آج تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اچھا اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو ہم اس کو ریکارڈنگ سے سن سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ لاسٹ میں کوسچن، تو وہ دل دماغ ہاتھ پاؤں سب کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ وہ جو چیز نہیں سن سکے، کان نہیں سن سکے، تو ان کو کسی طریقے سے دوبارہ سے حاصل کیا جائے۔ پھر اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں کہا گیا، اور آپ کی ادب کے لیے طلب کیسی ہے؟ پہلی تو ہوتی نا خواہش کیسی ہے، آداب کے لیے خواہش کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات کہ جو میں نہ سن سکوں تو اس کے لیے میرے سارے اعضاء اس سے محبت کرنے لگے اور اس کو سننا پسند کریں۔ تو یہاں پر اب اس کی طلب کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا جیسے کسی عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ گم ہو جائے تو اس عورت کی تڑپ کی طرح آداب کی تڑپ ہونی چاہیے۔ یعنی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس کا بچہ اس کے پاس آ جائے۔ تو ایسے ہی اسلامی آداب کی ہمارے اندر یہ خواہش تڑپ ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ ماڈل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، جیسے آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، صحابیات رسول، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے وہ سیکھے تھے۔ آج کی ماڈلز یا آج کی جو عورت یا آج کے جو ہیں یہ لوگ ہمارے ماڈل نہیں ہونے چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ اتنی محبت، اتنی تڑپ، اتنی لگن ہونی چاہیے کہ جیسے ایک عورت کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ اس سے گم ہو جائے تو وہ اس کو ڈھونڈنے میں کتنی بےتاب ہوتی ہے، اتنا بےتاب ہونا چاہیے ہمیں یہ جو اسلامک آداب سیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ابوبکر بن موطعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے 12 برس تک رہا۔ 12 برس وہ اپنی اولاد کو مسند پڑھ کر سناتے تھے۔ میں نے اس میں سے ایک حدیث بھی نہیں لکھی، میں ان کے طور طریقوں اور اخلاق کو دیکھتا رہتا تھا۔ تو آج جو ہم یہ لوگ، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، جو سنتے ہی نہیں، جو قرآن کے درس میں جاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اس کی توفیق سے ہم نے اس کو قرآن کو پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، تو اب ہمارے اوپر یہ لازمی ہے کہ اس کے طور طریقے اخلاق ہمارا ایسا ہو، ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ جو اور لوگوں کو بھی جسے کہتے ہیں نا کھینچیں دین کی طرف۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے گفتگو ہے، سونے کا، جاگنے کا، اٹھنے کا، وہ سارے طریقے ہم سیکھیں اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئیں، تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ کے یعنی کہ یہ جی قرآن جیسے کہتے ہیں نا کہ درس والے ہیں، درس دینے والے ہیں یا درس سننے والے یہ لوگ ہیں، تو پھر یہ نہ ہو کہ ہمارے قول فعل میں تضاد ہو۔ اور جیسے اللہ نے سورہ صف میں ہم نے پڑھا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ تم کوئی ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم جو قرآن پڑھیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے پڑھیں،
اس کے مطابق عمل کرنے کی ہمارے اندر کیا کہتے ہیں تڑپ ہونی چاہیے. اور جیسے وہ یہ نا کہ قرآن والوں کو دیکھ کے ہی لوگ قرآن سیکھنے کی طرف آئیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے اسلامک معاشرت کو دیکھ کے، اسلامک تجارت کو دیکھ کے، اسلامک کھانے پینے کے اور صفائی کے نظام کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو آج کیوں نہیں ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے بھی ہیں تو وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ ہمارا نام ہو جائے. تو اس میں حدیث میں تو بہت سخت وعید ہے اس پہ. تو اس لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جہاں پر بھی ہماری جو بھی کوئی ڈیوٹی ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے، اور اپنے یہ جو مسلمان بہن ہیں، بھائی ہے، ہمارا یہ جو اسلامک معاشرہ ہے، اس سب کو بھی اس سے بچانے کے لیے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے، پڑھا ہے نا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس پر وہ فرشتے مقرر ہیں کہ جو نہایت سخت مزاج اور دیکھنے میں بڑے خوفناک ہیں. اب دیکھیں نا پولیس والا کوئی ہو تو کیسا ڈر لگتا ہے، اور اس کے بعد ہو بھی شکل بھی اس کی خوفناک ہو تو کتنا خوف آتا ہے ان سے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور وہ فرشتے جو ہیں وہ کسی دوسرے کی نہیں سنتے. جتنی مرضی ہے کوئی منتیں کرے، کوئی جو مرضی ہے کرے، وہ ان کی نہیں سنتے. وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں نا، ہم نے قرآن ابھی تازہ پڑھا ہے، آپ نے دیکھا کہ پوری قوموں کو برباد کر دیا، تہس نہس کر کے رکھ دیا، ملیے میٹ کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اللہ نے کہا کہ جا کے اپنے فرشتوں سے کرو، ان کی بستیوں کو اٹھا کے نیچے پھینکو. تو ہم دیکھتے ہیں نا قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو فرشتے نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ اس میں مریں گے، کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا، کوئی پیچھے بچے گا نہیں بچے گا، نہیں. وہ اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اس حکم کو سب سے زیادہ ان کے اندر وہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے اپنے رب کے حکم کو، اپنے رب کے پیغام کو نافذ کرنا ہے. تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہم نے کرنی ہے کہ ہمارے کریکٹر ایسا ہو جائے کہ جو ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں وہ جیسے بالکل قرآن کا نمونہ بنتے جائیں. آمین. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات سے محبت یعنی مومن جو ہے اس بات سے محبت رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے یا اس کو روشن کر دے، تو اس پر لازم ہے کہ خلوت اختیار کرے، کم کھائے، بے وقوفوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے، اور ایسے علم والوں سے بغض رکھے جن کے پاس انصاف اور ادب نہیں ہے. یہ بات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات سے ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، قرآن کے لیے چنا ہے، جو ہماری ایک ادنا سی حقیر سی ایک کوشش ہے اور ایک تڑپ ہے کہ ہم بھی قرآن کے پیغام کو حاملین قرآن میں، خادمین قرآن میں ہمارا بھی نام آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی میں کو ختم کرنا ہے، تب ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اور بے انصافی، بے وقوفوں سے میل جول، اور ایسے علم والوں سے بغض رکھے کہ جن کے پاس انصاف اور ادب نہ ہو. بے انصافی نہیں کرنی کسی بھی معاملے میں. قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ بے انصافی سے بچو. اگر تم یعنی اللہ واسطے کے حق کے گواہ بنو، اگر اس حق کی لپٹ میں تمہاری اپنی جان آئے، تمہارے والدین آئے، تمہارے رشتہ دار آئے، کوئی امیر آئے، کوئی غریب آئے، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کی بات مانیں. نہ جیسے سورہ نور میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کسی بھی اللہ کا جو مجرم ہے اس کے لیے نرم گوشہ نہیں آنا چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. اب ابھی بھی دیکھ لیں کہ وہ معاشرے جن کے اندر انصاف ہے وہ ترقی کر رہے ہیں. جہاں سے انصاف نکل گیا ہے وہاں پر بستیاں برباد ہو رہی ہیں، ظلم و ستم کے بازار گرم ہیں.
اس میں وہ ایک حکایت بھی شاید میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ ایک وہ یہ پیرٹس طوطے نا، طوطا اور طوطی ایک بستی سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بستی بالکل برباد ہوئی ہوتی ہے اور اس میں الو بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ نا الوؤں کے بولنے کی وجہ سے یہ بستی برباد ہو گئی ہے۔ تو الو بھی ان کی بات سن رہا ہوتا ہے، وہ ان کو روکتا ہے، کہتا ہے اچھا میرے گھر نا آج رات گزار لو۔ وہ رات گزار کے تو صبح جانے لگتے ہیں، تو الو کلیم کرتا ہے کہ یہ جو تمہاری فیمیل ہے نا یہ میری بیوی ہے۔ وہ طوطا کہتا ہے کہ تم ایک الگ جنس کے ہو، تم الو ہو، الو کی نسل سے ہو، ہم طوطے کی نسل سے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں جی ایسا ہی ہے، میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، قاضی صاحب سے جا کے انصاف لیتے ہیں۔ قاضی صاحب کے پاس گئے اور الو نے ایسے دلائل دیے، ایسی چرب زبانی سے اس نے کیا کہ وہ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ جی یہ اس کی بیوی آئی ہے، اس کے پاس رہے گی۔ اب وہ طوطا اکیلا، صاحب زرہ قاضی نے فیصلہ دے دیا ہے، روتا ہوا نکلنے لگا، تو اس نے کہا ٹھہر جو۔ اب اس کو غصہ آیا، اس نے کہا پہلے میری بیوی بھی لے لی ہے، اب کیا چاہیے تمہیں؟ رات کو تم نے بے وجہ ہمیں روکا اور اس بدنیتی کے ساتھ کہ تم کل طوطی کو اپنے پاس رکھ لو، میری بیوی کو اپنے پاس رکھ لو، تم نے مجھے زبردستی روکا، تو اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے لگا۔ اس نے کہا تمہاری بیوی تمہیں مبارک ہو، یہ لے جاؤ اپنی بیوی کو، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ جو تم نے کہا ہے نا کہ الوؤں کے بولنے کی وجہ سے بستیاں برباد ہوتی ہیں، بستیاں بے انصافیوں سے برباد ہوتی ہیں۔ فرد سے لے کر امت تک، قوم تک جب بے انصافیاں بڑھتی ہیں، ظلم و زیادتیاں بڑھتی ہیں، تو بستیاں برباد ہوتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں یہی نہیں چل رہا، گھر سے لے کے، فرد سے لے کے قوم تک کسی کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کا دل دکھ رہا ہے، کون پریشان ہماری کسی حرکت کی وجہ سے، ہمارے بولنے کی وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے کون پریشان ہو رہا ہے، نہیں، ہمیں یہ ہے کہ مجھے سب کچھ ملنا چاہیے۔ اور اس میں ایک مین چیز آپ بھی محسوس کریں، میں بھی محسوس کروں، اگر ہم اس بات پہ سوچیں کہ آج سے 20-30 سال کے پہلے کا جو معاشرہ تھا، وہ پورا ایک معاشرہ وہ تھا کہ جس میں لوگ سب کے بارے میں سوچتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے۔ آج یہ 20-30 سالوں میں کیا فرق آ گیا؟ کس چیز کی وجہ سے یہ ساری چینج آئی کہ ہر کوئی کہتا ہے میں؟ پہلے وہی ہوتا ہے کہ سارے بہن بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں، خاندان قبیلے کے، اور یہ سارے لوگ، اور پھر بزرگ، سارے بزرگوں کا احترام، ساری بچیوں کو عزت، رسپیکٹ، سارے بچوں کے ساتھ پیار۔ اب یہ ہوتا ہے میری اماں ابا، میرے بہن بھائی، میرا یہ، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ وہی زمین ہے جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، وہی خون بھی ہمارے اندر گردش کر رہا ہے، سارا کچھ وہی ہے، تو چینج کیا آیا ہے؟ آپ سوچ کے رکھیے گا، کل انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا چینج آئی ہے کہ آج ہر کوئی میری کی طرف ہو گیا، اور آج سے 30 سال 20 سال پہلے کا جو معاشرہ تھا اس میں ہم سب تھے، اور آج میں ہوں، ہر ایک کی میں ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ ہم سب، ہم، اس میں سوچئے گا کیا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد حبیب الجلابیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مبارک رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ انسان کو کون سی بہترین چیزیں عطا کی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا طبعی عقل۔ میں نے کہا پھر اگر وہ نہ ہو تو؟ انہوں نے کہا حسن ادب۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر؟ تو انہوں نے کہا شفیق بھائی، جس سے تم مشورہ لے سکو۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو؟ انہوں نے کہا طویل خاموشی۔ میں نے کہا پھر اگر وہ بھی نہ ہو تو؟ انہوں نے کہا کہ جلد آنے والی موت۔ غور کیا اس پہ کہ انسان کو کون سی بہترین چیزیں ہیں جو عطا کی گئی ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر پر عقل، اور اگر عقل نہیں ہے تو حسن ادب، یعنی ہم ادب کے ساتھ کسی بھی بات کو سنیں، سوچیں، اس پر عمل کریں۔ پھر اگر وہ بھی نہ ہو، یعنی ہمارے پاس
طبعی عقل بھی نہ ہو اور حسن ادب بھی نہ ہو تو پھر کیا کہا کہ شفیق بھائی جس سے تم مشورہ کر سکو، خیر خواہ بھائی، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر انہوں نے کہا کہ خاموشی، خاموش ہو جاؤ، خاموش رہنا. پھر کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کہا کہ جلد آنے والی موت، یعنی پھر موت ہی آ جائے تو وہی اس بندے کے لیے حق میں بہترین چیز ہے کہ وہ گناہوں سے، بے انصافیوں سے، ظلم و زیادتیوں سے بچ سکیں. اسلاف میں سے کسی نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، اگر تم ادب کا ایک باب سیکھو تو یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس علم سے کہ تم علم کے 70 یا 80 ابواب سیکھ لو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ عرب تھے اور قرآن کو بہترین سمجھنے والے تھے. جیسے آج اردو میں اگر کوئی چیز ہو، شاعری ہو، نثر ہو، کوئی چیز ہو تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے باوجود وہ 10 سال سورہ بقرہ میں لگاتے تھے. اور آج ہمیں اگر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنا ٹائم لگ رہا ہے. وہ 10 سال کیوں لگاتے تھے؟ کہ ساتھ ساتھ پریکٹیکل کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ مجھے یہاں پر وہ سلمہ پا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جب ہماری پہلی کلاس انہوں نے لی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایک ہی جنم ہے جس میں ہم نے سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے. تو یہ اور قومیں ہیں کہ جن کے 7 جنم ہیں، ایک جنم میں چلو سیکھ لیں گے، دوسرے میں سکھا لیں گے، پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ کرتے جائیں گے تو چلو 7 جنموں میں بات پوری ہو جائے گی. ہمارے پاس ایک ہی جنم ہے جس میں ہم نے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ جیسے ہی ایک چیز اگر آپ سیکھ لیتے ہیں، ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک آیت آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو آگے پھیلا دے. اس کے لیے پھر انتظار کرنے نہ بیٹھ جائیں کہ میں پہلے پورا سیکھ لوں، سکھا لوں تو پھر یہ کروں گی. تو یہ بات ان کی مجھے بڑی اچھی لگی کہ واقعی یہ ہمارے پاس اتنی لمبی مہلت نہیں ہے. تو جو بھی ہو، اگر ایک بھی بات ہم اچھی طرح سے سیکھ لیں، اس کے مطابق عمل کر لیں. اور یہ پریکٹیکلی بھی ابھی بھی ہماری کلاسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ساتھی وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک لفظ جو اگر سیکھتے ہیں تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اس کی اگر وہی ہے کہ ہفتے میں 4 دن ہماری کلاس ہے تو 4 لفظ سیکھ لیں گے. تو اگر ایک ہی دن میں وہ 4 سیکھیں گے تو وہ اچھی طرح سے نہیں سیکھ سکیں گے. لیکن اگر 4 دنوں میں ایک ایک کر کے سیکھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے تو وہ ان کے اچھی پریکٹس ہو جائے گی. 24 آورز ان کو مل جاتے ہیں. اور اگر ایک دن میں کر کے 3 دن کی چھٹی اور ایک دن کی دن کر جائے تو وہ چیز وہ پریکٹیکل نہیں آتا، وہ بہتری نہیں آتی سیکھنے میں بھی. جیسے جو اسپیشلی قرآن کے سیکھنے میں، تو اس میں جو جتنا تھوڑا سیکھ لیں لیکن اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں. اسی طرح سے جو تھوڑا سیکھیں لیکن اس کے مطابق پریکٹیکل کرتے جائیں. قرآن کا جو روزانہ کا جیسے درس تھا تو اس میں سے کوئی ایک ایک چیز بھی اگر ہم سیکھتے جائیں، ایک چیز کو ہم اپنے اس میں کیا کہتے ہیں کہ اپنے پریکٹیکل میں شامل کرتے جائیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ہم بہت لمبا تو کریں، بہت زیادہ سو سیکھیں لیکن اس کے بعد ہمارا پریکٹیکل نہ ہو. ایسا وہ کہتے ہیں کہ ادب کا ایک باب سیکھو، اس پر عمل کرو. یعنی اس کے مطابق جیسے ہم ادب سیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھتے ہیں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے باہر نکلنے کا، باہر سے گھر میں آنے کا، کپڑے پہننے کا، جوتے پہننے کا، یہ ساری سنتیں ہیں نا جو ہم سیکھتے ہیں. تو ایک سیکھیں اس کے مطابق پریکٹیکل کرنا شروع کر دیں، پھر دوسری سیکھیں اس کے مطابق پریکٹیکل کریں تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا نا، ہمارے لیے آسان بھی ہو جائے گا. تو ابن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 برس آداب سیکھے، 30 برس، اور پھر 20 برس تک علم سیکھا. اور وہ پہلے ادب سیکھتے تھے اور پھر علم سیکھتے تھے. یعنی سیکھنے اور سکھانے 30 تک سیکھتے رہے اور 20 سال سکھایا. تو کہتے ہیں کہ پہلے جو بھی سیکھتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے تو پھر بات یعنی وہ اپنا پریکٹیکل جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنا بھی سیکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ عمل کیا جائے تو اس کا فائدہ ہے. القرافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوب اچھی طرح جان لو کہ بہت زیادہ عمل کی بنسبت تھوڑا ادب بہتر ہے. یعنی اچھے طریقے سے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو شاندار طریقے سے، اچھے طریقے سے کیا جائے. تو ہم نے بھی قرآن سیکھا ہے، سنا ہے،
اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے پہلے دن شروع کیا تھا تو اس دن میں نے اور آپ نے ایک نیت کی تھی کہ ہم اس کو غور سے سنیں گے. اس لیے غور سے سنیں گے، وہ جو اس سے پہلے کے جو درس تھے اس میں بھی ہم نے 3 درس پہلے کیوں رکھے تھے یہ قرآن کے درس سے پہلے، کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کام کرنے والے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا شعور اور لاشعور، شعوری اور لاشعوری طور پر ہم اس چیز میں پابند ہوں، ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا سیکھنے لگے ہیں. کہ قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو تاکہ تم پر خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب صاف ظاہر ہے کہ ہم نے سیکھ لیا ہے. اب ہم دیکھیں کہ جتنی توجہ سے ہم نے اس کو پڑھا ہے، جتنی توجہ سے اس کو سیکھا ہے، اتنا ہی پریکٹیکل ہمارے اندر آئے گا. تو اب ذرا تھوڑا سا فری ہوئے ہیں آپ، تو اب دوبارہ سے ہم اسی کے لیے کہ عمل کس طرح سے کیا جائے اس کی طرف ہم آئیں، اس پہ سوچیں. اور جو ہم نے شروع میں نیت کی تھی کہ قرآن جو ہم پڑھیں گے وہ اس نیت سے پڑھیں گے کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنے آپ کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کروں. تو اس کوشش میں ہم کتنے کامیاب رہے، یہ ماشاءاللہ کل آپ لوگوں کے تاثرات جو بہنیں بتا رہی تھی کہ مطلب انہوں نے فوری طور پہ پریکٹیکل میں یہ شروع کیا کہ اپنے آپ کو شرک سے نکالنے کے، جنہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو اپنے اندر شرک محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے شرک کو چھوڑنے کی جو ہے وہ پلاننگ کی اور ہم نے چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ استقامت دے ان کو. تو یہ ہے کہ جس نے جس طرح سے سنا ہے اس کو اسی طرح سے فائدہ ہوگا. اگر ہم نے اس کو لگا کے پاس چھوڑ دیا اور بس ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرے کاموں میں انوالو ہونے سے منع نہیں کرتا قرآن، لیکن یہ ہے کہ باتیں اور غور سے سنا نہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تھی. تو اب انشاءاللہ ہم اس میں کوشش کریں گے کہ یہ جو جیسے ادب جو ہے، ہم نے جو ادب سیکھا ہے، احترام سیکھا ہے قرآن کا ادب اور احترام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو غلاف میں بند کر کے اس کے اوپر خوشبو لگا کے اس کو بہت اونچی جگہ پر رکھ دیں، اس کی طرف ہم کمر کر کے نہ چلیں، اس کی طرف ہم پاؤں نہ کریں، اس کو نیچے نہ رکھیں. نو ڈاؤٹ یہ آداب میں ہے، لیکن اصل اس کے آداب یہ ہیں کہ قرآن کو پڑھ کے تو پھر ہم اس کے مطابق عمل نہ کریں، یہ اس کی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کے مقام کو سمجھ کے پھر اس کو حق نہ دیں، یہ اللہ کے حق میں بے ادبی ہے. پورے قرآن میں ہم نے تقریباً 25 انبیاء کے واقعات پڑھے کہ انہوں نے توحید کی کس طرح سے دعوت دی، اور اس کے مطابق ہم وہ والا ایمان قبول نہ کریں. یہ انبیاء کی بے ادبی ہے کہ ہم نے ان کی سیرتیں پڑھی، ان کی جو زندگیاں پوری لگی، ایک ایک لمحہ انہوں نے تکلیفیں پریشانیاں برداشت کر کے تو یہ پیغام توحید کا ہم تک پہنچایا، اور ہم نے اس کو اگنور کر کے تو بس کتاب بند کر کے رکھ دی. یہ بے ادبی ہے. تو یہ ادب سیکھنا شروع کریں گے، اور اس میں اخلاص سے نیت وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہ بری نیت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اس میں یہ ہے کہ جیسے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ خراب نیت اور برا ارادہ انسان کے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے. جیسے وہ کل مردوں کی کلاس میں کسی نے کویسچن کیا تھا نا حافظ صاحب سے، اس میں نہیں بلکہ میرا خیال ہے شاید ان کا درس چل رہا تھا، اس میں وہ بات کر رہے تھے کہ جو جیسے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی ان کو مصر تک پہنچانے میں مدد کی تھی، کنویں میں ڈالا تھا، لیکن ان کی نیت خراب تھی تو ان کو اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ مجرم بن گئے. آدھا کام تو انہوں نے کر دیا، کنویں میں ڈال دیا، اب کنویں سے وہاں سے لوگوں نے نکالا اور وہ مصر تک پہنچا دیا. تو ان کا یہ اچھا کام ہے، کام ان کا یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک پہنچانا تھا وہاں پہنچانے میں انہوں نے ہیلپ کی، لیکن ان کو اس پہ اجر نہیں ملے گا. پھر اسی طرح سے وہ قافلے والے جو ہیں انہوں نے بھی پہنچایا مصر میں، لیکن ان کو اس پہ اجر نہیں ملے گا کیونکہ نیت صحیح نہیں تھی. نیت یہ تھی کہ فٹافٹ اس مال کے پیسے دے دیے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ خراب نیت اور برا ارادہ انسان کے نیک عمل کو بھی برباد کر دیتا ہے. جو مہر مقرر کر کے نکاح کرے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی ہے، اور جو قرض لیتا ہے اور ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا تو وہ چور ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے اور تبھی ہمیں اجر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
کا کوئی کام اچھی نیت سے نیکی نہیں بن جاتا. مثلا کوئی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولے یا غیبت کرے یا حرام مال سے صدقہ کرے تو ایسا شخص محض حسن نیت کی وجہ سے نیکی کا اجر نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس بات سے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی کام قبول ہوگا، قابل قبول ہوگا، جو نیک نیتی کے ساتھ اور نیک ارادے کے ساتھ کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کے کہ اللہ کی رضا کو پانے کا ذریعہ ہم اس کو سمجھ رہے ہوں. تو تبھی ہے جسے اپنے رب کے ساتھ خیر خواہی، اپنے دین کے ساتھ خیر خواہی، اپنی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، اپنے آپ کے ساتھ خیر خواہی ہماری یہ ہے کہ ہم جو بھی کوئی کام کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے، کہ جب ہم اللہ کے ساتھ پہنچیں تو اللہ کے پاس سرخرو کی حیثیت سے پہنچیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.